بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ ترکی کے ٹیلی ویژن چینل کی ایک خاتون میزبان نیلگن بلکا براہ راست نشر ہونے والے ایک پروگرام کے دوران بے ہوش ہو کر گر پڑی اور یہ منظر پوری دنیا میں دیکھا گیا۔ اینکر سرکاری ٹی وی چینل پر 98 سال قبل یونان کے ساتھ ہونے والی ایک لڑائی میں ترک فوج کی فاتح کی یاد میں براہ راست پروگرام کر رہی تھی، جس میں ترک فوج کو یونانی فوج پر فتح حاصل ہوئی تھی۔ آسٹریلوی ماہرین نے اپنی حالیہ طبی تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ زیادہ چکنائی والے کھانے اور میٹھی اشیاء حافظے کو کمزور کر دیتی ہیں۔ آسٹریلیا میں چوہوں پر ہونے والی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ چکنائی اور میٹھی چیزیں کھانے کے بعد چوہوں کا نہ صرف وزن بڑھ گیا بلکہ ان کی یادداشت بھی کمزور ہونے لگی۔ نیو ساؤتھ ویلز یونیورسٹی کی محقق مارگریٹ مورس کا کہنا ہے کہ یہ خوراک انسانوں پر بھی اسی طرح اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ہر جگہ ملنے کی وجہ سے یہ سستے اور روگنی کھانے بہت زیادہ لوگ کھا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چکنائی سے بھرپور کھانے کھاتے وقت یہ ضرور سوچیں کہ وزن تو کم کیا جا سکتا ہے لیکن کمزور یادداشت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات کے شہروں ابوظہبی اور دبئی میں ریسٹورنٹ میں گیس لیک ہونے کی وجہ سے دھماکوں میں 3 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ابوظہبی میں ہونے والا دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ وہاں موجود دکانوں کو بھی شدید نقصان پہنچا، جبکہ حکام نے رہائشی عمارت کو مکینوں سے خالی کروا لیا۔ ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں اسلام مخالف ریلی میں قرآن پاک کے اوراق پھاڑ دینے کی وجہ سے جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ جمعے کے روز ایسا ہی ایک اسلام مخالف مظاہرہ سویڈن میں بھی کیا گیا تھا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ چائنا اور بھارت لداخ میں ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ دونوں ممالک کے اہلکاروں میں پنگونگ جھیل کے قریب جھڑپیں ہوئی ہیں، جبکہ دوسری طرف چائنا نے الزام مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ چینی سرحدی اہلکاروں نے کبھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو کراس نہیں کیا۔ چائنا کا کہنا ہے کہ تمام ممالک بین الاقوامی برادری کے ایک جیسے ارکان ہیں جنہیں اپنی ترقی سے فائدہ حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ چائنا کا مزید کہنا ہے کہ ہم امریکہ کو ترقی کا سرخیل ہونے پر مبارکباد دیتے ہیں، لیکن چائنا کو بھی ترقی کرنے اور چینی لوگوں کو ایک خوشحال زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ ابھرتی ہوئی معیشتوں اور ترقی پذیر ممالک بشمول افریقہ کے ہمارے بہن اور بھائی بھی اسی طرح سوچتے ہیں۔ یہ انتہائی جائز دعویٰ اور معقول بات ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ ایک صحت مند اور مستحکم دنیا کو صرف 1 یا 2 ممالک کے اشاروں پر نہیں چلنا چاہیے۔ چائنا کا کہنا تھا کہ ایک عالمی طاقت کی حیثیت سے امریکہ کو دوسرے ممالک کی ترقی کے لیے ایک جامع رویہ اپنانا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسرے ممالک کے لوگوں کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ وہ امریکی لوگوں کی طرح بہتر زندگی بسر کر سکیں۔ چائنا کا کہنا تھا کہ اگر دنیا کے تمام 7 ارب لوگ جدید طرز زندگی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں تو یہ مجموعی طور پر انسانی معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہوگا۔ چائنا کی کورونا کے خلاف لڑائی سے متعلق 6 اقساط پر مبنی دستاویزی فلم کو سرکاری نشریاتی ادارے سے دکھایا جائے گا۔ اس دستاویزی فلم میں عام لوگوں کی یکجہتی کو بھی اجاگر کیا جائے گا۔ فلم کے پروڈیوسر کا کہنا ہے کہ کورونا کے خلاف لڑائی میں چائنا کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعاون کو دستاویزی فلم میں دکھایا جائے گا۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو نے صدر ٹرمپ کو زور دے کر کہا ہے کہ ان کا جانشین جاپان امریکہ اتحاد کو مضبوط تر بنانے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ یہ بات انہوں نے پچھلے روز صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران کہی، جو 30 منٹ تک جاری رہی۔ متحدہ عرب امارات نے ابوظہبی میں غیر مسلموں کی تمام عبادت گاہیں کھولنے کا اعلان کیا ہے، تاہم صرف 30% حصے کو ہی یوز میں لایا جائے گا۔
متحدہ عرب اماراتی ادارہ برائے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا کہنا ہے کہ بچوں اور عمر رسیدہ افراد جو کسی موذی مرض میں مبتلا نہیں ہیں ان کو بھی عبادت گاہوں میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ جاپانی سائنسدانوں کے ایک گروپ نے مریخ سے حاصل کردہ نمونوں کو محفوظ انداز سے تجزیہ کا ایک نیا طریقہ واضح کیا ہے جس میں مائکرو جرثوموں کو کیلشیم کاربونیٹ کی قلموں میں قید کیا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مریخ سے لائے گئے نمونوں میں حیات کی ایسی نامعلوم اقسام ہو سکتی ہیں جن سے کرۂ ارض پر بیماریوں کا خدشہ ہو۔ یونیورسٹی کے ایسوسی ایٹ پروفیسر سوزوکی یوہے کی زیر قیادت سائنسدانوں کے گروپ نے اس خطرے سے بچنے کے لیے نیا طریقہ تیار کیا ہے۔ گروپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے بیکٹیریا اور زہریلے جرثوموں کے نمونوں کو کیلشیم کاربونیٹ کی قلموں میں قید کرنے کے لیے کیلشیم کلورائڈ کا محلول یوز کیا۔ سائنسدانوں نے معلوم کیا کہ اس طریقے سے وہ جرثومے 1 منٹ کے اندر غیر فعال ہو گئے، تاہم اس کے باوجود ان کا ڈی این اے حاصل کر کے اس کا تجزیہ کرنا ممکن رہا۔ برطانیہ میں تمام سٹورز اگلے سال اپریل سے شاپنگ بیگ کی دوہری قیمت ادا کریں گے جو تقریباً 10 پینیز ہو جائے گی۔ یہ اقدام ملک میں پلاسٹک کے کچرے کو کم کرنے کی کوشش تیز کرنے کی غرض سے کیا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں پلاسٹک سے بنے 15 ارب بیگ زیر استعمال ہیں، جس سے کچرے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جب سے شاپنگ بیگز کے استعمال پر 5 پینیز ادا کرنے کی شرط عائد ہوئی ہے، برطانیہ کے ساحلوں پر پلاسٹک بیگ کی تعداد میں 60% سے بھی اوپر کمی نوٹ کی گئی ہے۔ سعودی عرب کے الاحساء کا لال چاول پوری دنیا میں مشہور اور مہنگا ترین چاول سمجھا جاتا ہے۔ آج کل اس چاول کی تیار کردہ پنیری کو نکال کر پانی سے بھرے کھیتوں میں وقفے وقفے سے اس کی بجائی کا موسم ہے۔ ان مہنگے ترین چاولوں کی قیمت کے حوالے سے اتنا جاننا کافی ہے کہ الاحساء میں کاشت ہونے والے لال چاول کے 1 کلو گرام کی قیمت 25 ریال تک ہوتی ہے۔ یہ چاول سعودی عرب کے دوسرے شہروں میں فروخت ہونے کے ساتھ ساتھ بیرون ملک میں بھی بھیجا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ الاحساء میں کاشت ہونے والے چاول میں کئی قدرتی خواص پائے جاتے ہیں، جن میں آئرن، فائبر اور وٹامن بی خاص طور پر شامل ہیں۔ اس کی قیمت پاکستانی روپے میں 1100 روپے فی کلو گرام بنتی ہے۔ کورونا سے دنیا بھر میں مریضوں کی تعداد 2,56,34,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور 8,54,763 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ امریکہ کا پہلا نمبر ہے جہاں 62,11,000 سے اوپر افراد متاثر ہوئے ہیں اور 1,87,736 افوات ہو چکی ہیں۔ برازیل میں کورونا مریضوں کی تعداد 39,10,000 سے اوپر ہو گئی ہے اور اموات کی مجموعی تعداد 1,21,515 تک پہنچ چکی ہے۔ بھارت کورونا سے متاثر ہونے والے ممالک میں تیسرے نمبر پر ہے جہاں 36,91,000 سے اوپر افراد متاثر ہوئے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 65,435 ہو چکی ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون ایک روزہ دورے پر لبنانی دارالحکومت بیروت پہنچ گئے ہیں۔ فرانسیسی صدر کا یہ لبنان کا دوسرا دورہ ہے۔ میکرون نے بیروت آمد کے بعد ٹویٹر پر لکھا کہ میں لبنانیوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہنگامی امداد سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لینے اور تعمیر نو اور استحکام کے لیے ضروری حالات پیدا کرنے بیروت کی مدد کروں گا۔ میں بیروت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اسرائیل سے پہلی بار براہ راست کمرشل پرواز امریکی اور اسرائیلی وفود کو لے کر ابوظہبی پہنچ گئی۔ اسرائیلی طیارہ سعودی عرب کی فضائی حدود سے گزرا۔ طیارے میں دیگر مسافر بھی موجود تھے۔ صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے اسرائیلی طیارے کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت دی۔ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے اور اسے ممکن بنانے کے لیے سعودی عرب کے مشکور ہیں۔ بھارت میں موٹر سائیکل اور موبائل فون خریدنے کے لیے ایک باپ نے اپنی 3 ماہ کی بچی کو بیچ دیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ریاست کرناٹک کے ضلع شکابلا پور میں واقع گاؤں تینا کل میں پیش آیا۔ یہ شخص کھیتوں میں مزدوری کرتا تھا جس کے گھر 3 ماہ قبل بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کی رضامندی سے یہ واردات کی۔
اس شخص نے اپنے گاؤں کے ایک آدمی کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا، جس نے قریبی گاؤں کے ایک بے اولاد جوڑے سے اس کا رابطہ کروایا اور اس آدمی کے توسط سے بچی کو بے اولاد جوڑے کے ہاتھ فروخت کر دیا اور 1,00,000 بھارتی روپے قیمت وصول کی۔ اس شخص نے بیٹی کو بیچنے کے بعد 50,000 روپے کی موٹر سائیکل اور 15,000 روپے کا موبائل فون خرید لیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ جب ہمسایوں نے اس کے ہاں پیدا ہونے والی بچی کو غائب دیکھا اور اس کے پاس موٹر سائیکل اور موبائل فون دیکھا تو انہیں شک گزرا اور انہوں نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی نے بچی کو بازیاب کروا لیا ہے۔ پولیس نے میاں بیوی کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا ہے، جس کے بعد سے ملزم مفرور ہے، تاہم اس کی بیوی کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ بچی کی والدہ کا کہنا تھا کہ شوہر نے ڈرایا دھمکایا تھا، جس کے بعد وہ اپنی پھول جیسی بچی کو بیچنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ کورونا کے حوالے سے ایک اور نیا سازشی نظریہ سامنے آ گیا ہے۔ ڈیوڈ وکرسن نامی ایک امریکی پادری کا 30 سال قبل دیا گیا ایک بیان کورونا کی وبا پھیلنے کے بعد سے سوشل میڈیا پر گردش میں ہے، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بیان میں ڈیوڈ وکرسن نے کورونا ہی کی پیش گوئی کی تھی۔ 1986 میں ڈیوڈ وکرسن نے ایک اور معروف مذہبی مبلغ ڈاکٹر مائک ایونز کے ساتھ ملاقات میں کہا تھا کہ میں دنیا میں ایک وبا کو پھیلتے دیکھ رہا ہوں جو گرجا گھروں کو بند کر دے گی اور حکومتوں کو بے بس کر کے رکھ دے گی۔ ڈیوڈ وکرسن سے عقیدت رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ بات کورونا ہی کے متعلق کہی تھی اور ان کی یہ پیش گوئی بالکل درست ثابت ہوئی ہے۔ دوستو، ڈیوڈ وکرسن اپنے پرجوش تقریروں کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کئی کتابیں بھی تصنیف کی ہیں اور نیو یارک میں ایک چرچ بھی تعمیر کروایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک رات جب وہ نیو یارک کی ایک سڑک پر پیدل چل رہے تھے، تب انہیں ایک غیبی طاقت نے اس جگہ پر چرچ تعمیر کرنے کا کہا تھا۔ دوستو، ڈیوڈ وکرسن کی 2011 میں ایک کار حادثے میں موت واقع ہو گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے حکم دیتے ہوئے نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث سے کہا کہ آپ کو ایک اور موقع دے رہے ہیں کہ آئندہ سماعت سے قبل سرنڈر کر دیں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ نواز شریف ہر صورت میں عدالت کے سامنے پیش ہوں، جبکہ اگر آپ کو ایئرپورٹ پر کوئی گرفتاری کا خدشہ ہے تو بتا دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سرنڈر کرنے کی تاریخ سے متعلق فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے سماعت 10 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کو آئندہ سماعت پر عدالت آنے سے بھی روک دیا۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ مریم نواز کے آنے سے سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، لہذا ابھی ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف وطن واپس آنے کے لیے بہت بے چین ہے، تاہم جب تک علاج نہیں ہو جاتا وہ واپس نہ آئیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کا لندن میں علاج چل رہا ہے اور کورونا کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی ہے۔ نواز شریف وطن واپس آنے کے لیے بہت ہی بے چین ہیں، تاہم میری نواز شریف سے ضد ہوگی کہ جب تک علاج نہیں ہو جاتا وہ وطن واپس نہ آئیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے وکلا کی جمع کرائی گئی میڈیکل رپورٹ خود ثبوت ہے کہ ملزم بالکل صحت مند ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی رپورٹ میں ان کا علاج شروع نہ کیے جانے کی وجہ بتائی گئی ہے کہ کورونا کی وجہ سے ہاسپٹل جانا چونکہ مناسب نہیں ہے، لہذا جب کورونا دنیا سے نیست و نابود ہو جائے گا تو وہ علاج شروع کریں گے۔ ارطغرل غازی کے ہیرو اداکار انگین آلتان جلد پاکستان آئیں گے۔ پاکستان آنے کے بعد وہ نجی سوسائٹی میں ایک مسجد کا افتتاح بھی کریں گے۔ ارطغرل غازی ڈرامے کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اس میں حلیمہ سلطان کا کردار ادا کرنے والی ایک ترک اداکارہ بھی ایک پاکستانی برانڈ کے ایمبیسڈر بن چکی ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔